سے پہلے تو آپ کا شکریہ یہاں آنے کے لیے اور میری بات سننے کے لیے. اگر میں اس بات کا ایک الفاظ میں جواب دوں تو وہ یہ ہوگا کہ جو سابقہ ریاستی سرکاریں تھیں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ SRTC بننے کا مقصد کیا تھا. البتہ ڈکلائن کی بہت ساری وجوہات ہے. پہلے میں اس بات کی وضاحت کروں گا جو SRTC بنی ہے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. اصل میں یہ GTU تھی، گورنمنٹ انڈرٹیکنگ تھی 1976 سے پہلے. 1950 میں پارلیمنٹ آف انڈیا نے ایک ایکٹ پاس کیا، RTC ایکٹ 1950، جس کے تحت پورے ملک میں جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ٹرانسپورٹ سے وابستہ تھے ان کو کنورٹ کیا گیا کارپوریشن میں، ایکسیپٹ ہریانہ، وہاں آج بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ. چونکہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی جموں کشمیر میں، لہٰذا 1950 سے لے کر 1976 تک یہ ایکٹ لاگو نہیں ہو سکا. اور 1976 میں جب عبداللہ اندرا ایکارڈ ہوا، دس واز دا فرسٹ سینٹرل گورنمنٹ ایکٹ وچ ہیز بین امپلیمنٹڈ ان JNK، اور ہمیں GTU سے کارپوریشن میں تبدیل کیا گیا. اب جب ہمیں RTC ایکٹ کے تحت تبدیل کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ RTC ایکٹ میں ہمارے لیے کیا ہے. وہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس RTC کو ہم بنا رہے ہیں ٹو پرووائڈ چیپسٹ، سیفسٹ اینڈ ایڈوکیٹ ٹرانسپورٹ فیسلٹی ٹو دا جنرل ماسز. اگر یہ 3 نکاتوں پر بنا ہے، جب آپ کہیں گے کہ مجھے چیپسٹ فیسلٹی دینی ہے تو آپ ارننگ کے لیے ہمیں نہیں بتا سکتے کہ آپ پروفٹ کماؤ، کیونکہ ہم پروفٹ کمانے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. آپ RTC کے ایکٹ میں دیکھو جو پارلیمنٹ آف انڈیا نے بائی 2/3 میجارٹی پاس کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ RTC کا وجود ہم لاتے ہیں لوگوں کو سستا ٹرانسپورٹ دینا، لوگوں کو صحیح ٹرانسپورٹ دینا اور اچھی مقدار میں دینا. تو ہمارا کام ہے سروس دینا، ہمارا کام ارننگ کمانا نہیں ہے کہ ہم پروفٹ کمائیں. یہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے. پھر کیا وجہ رہی کہ وہی میں بتا رہا ہوں، یہ بیسک کنسیپٹ جو ہے یہ ہماری سرکاروں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا. دیکھیں جس طرح آپ ہاسپٹل بناتے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے ہیلتھ کے بارے میں کیئر کرنے کے لیے، آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، کیا آپ ان انسٹیٹیوٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نفع کیوں نہیں کماتے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بیسک ضروریات ہے عوام کی. اسی طرح ٹرانسپورٹ بنایا گیا تھا کہ یہ لوگوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرے. اس کو انڈسٹری کے طور پہ نہیں بنایا گیا تھا. انڈسٹری ایکٹ 1947 ہم پہ لاگو نہیں ہے، وہ ہے بین کنورٹڈ انڈر RTC ایکٹ 1950. دیٹ مینز کہ ہم آنسریبل نہیں ہے کہ ہم نے نفع کمایا نہیں. ہاں ہم آنسریبل ہے کیا ہم نے لوگوں کو سستا اور اچھا ٹرانسپورٹ دیا. تو اس بیسک کنسیپٹ کو لے کر اگر سرکار پالیسی بناتی تو ان کو ہمارے اخراجات، ہمارے خرچے برداشت کرنے تھے، کیونکہ وہ آر سروس پرووائڈرز، ہم انڈسٹری نہیں ہے. یہ ایک کنسیپٹ تھا. اس کے بعد میں جب یہاں ٹرمائل ہوا، ٹرمائل کے دوران پہ ہماری گاڑیاں جلائی گئی، بم بلاسٹوں میں، باقی چیزوں میں 127 گاڑیاں ڈیمیج ہوئی. اور اس کے بعد میں ہمارے جو روٹس تھے، جو روٹ تھے وہ لے لیے گئے، وہ پرائیویٹ کو دیے گئے. جہاں برمار ہو گئی، جو LA وغیرہ دیتے تھے روٹ پرمٹ وغیرہ، ہمارے سارے روٹ چھینے گئے. پھر کہا گیا کہ ہم آپ کو نیشنلائز روٹ دیں گے، جیسے لداخ ہے، کرگل ہے، جموں سری نگر، اس پہ RTC کے بغیر کوئی نہیں چلے گا. اب یہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں جس سے ڈکلائن کا ایک بہت بڑا حصہ ان سے ہے. لیکن بنیادی مقصد ہمارا پیسہ کمانا نہیں ہے، بنیادی مقصد ہے لوگوں کو سہولت دینا، لوگوں کو اچھا ٹرانسپورٹ دینا، سستا ٹرانسپورٹ دینا. اس کے بدلے میں گورنمنٹ کو ہماری تنخواہ، ہمارے خرچے اٹھانے تھے. اس کے باوجود بھی ہم نے پیسہ کمایا ہے. تو اس کے بعد میں نیشنل ہائی وے ہماری تھی، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں RTC کی 2 گاڑیاں ہیں، سول کی 200 چل رہی ہیں، کسی نے نہیں پوچھا. اس کے بعد میں جب ٹرمائل کے بعد تھوڑا سا اسٹیبلٹی آ گئی اسٹیٹ میں، ارسٹوائل اسٹیٹ میں، تو گورنمنٹ نے کمپنسیٹ کیا ریڑے والوں کو، جو یہ چلاتے ہیں کشتی والوں کو، جو ہاؤس بوٹ والوں کو، ہوٹلیئرز کو، ٹریول ایجنٹس کو، کہ بھائی آپ لوگ متاثر ہو گئے ٹرمائل کی وجہ سے، اس لیے ہم آپ کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. SRTC کو تو کوئی ریہیبلیٹیشن نہیں ملی. ہماری گاڑیاں جلائی گئی، ہمارے لوگ بھی مرے، ہماری بلڈنگیں جلی ہے، سوپور میں جلی، بارہمولہ میں جلی، اننت ناگ میں جلی. ہمیں تو گورنمنٹ نے کمپنسیٹ نہیں کیا. تو اس کا کیا اثر ہوا کہ ہم اور پیچھے گئے. اس کے بعد میں گورنمنٹ کو ہمیں ہر سال پلان فنڈ میں پیسے دینے تھے تاکہ ہم پرانی گاڑیوں کو ہم ریپلیس کر سکے اور نئی گاڑیوں کو انڈکٹ کر سکے. تو 20 سال تک گورنمنٹ نے ایک پیسہ نہیں دیا. آپ کو تعجب ہوگا جان کے 86 سے لے کر آج تک گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پیسہ RTC کو نہیں دیا ہے. جبکہ جب یہ بنی تھی کارپوریشن اس وقت 65-35
ریشو تھا, یعنی 65% کیپٹل انویسٹمنٹ کرنی تھی اسٹیٹ کو اور 35% کیپٹل انویسٹمنٹ کرنی تھی سینٹرل گورنمنٹ کو. نہ سینٹرل گورنمنٹ نے کچھ کیا نہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے کچھ کیا. رزلٹ کیا ہوا کہ ہماری گاڑیاں پرانی ہوتی چلی گئی اور آف روڈ ہوتی چلی گئی, نئی گاڑیاں آئی نہیں. کہ گورنمنٹ کے پاس ٹرانسپورٹ پالیسی نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ٹرانسپورٹ پالیسی نہیں ہے. آج 2020 چل رہا ہے, لوگ چاند پہ جانے کا سوچ رہے ہیں, لیکن ہماری سرکار ابھی بھی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ پالیسی نہیں بنا پا رہی ہے. گورنمنٹ اگر ٹرانسپورٹ پالیسی بناتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارا رول کیا ہے, سول کا رول کیا ہے. انہوں نے اس کارپوریشن کو میس اپ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, کسی پالیسی کے دیکھیں ہمیں کہتے ہیں بھائی آپ پرانی گاڑیوں پہ اتنا کماؤ اتنا کماؤ, نہیں کما پاتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم کم سے کم اپنی تنخواہ کا 55% 60% ہم کماتے ہیں. ملازمین کی تنخواہیں اس وقت نہیں ہیں, جبکہ کووڈ میں ہم نے کام کیا, آپ نے دیکھا ہوگا 4 مہینے 5 مہینے ہماری گاڑیاں سڑکوں پہ رواں دواں تھی, چاہے کووڈ پیشنٹ ہو, چاہے ڈاکٹرس ہو یا باقی چیزیں ہو, یا راشن کی تقسیم کاری ہو, ہماری ٹرکیں وغیرہ. تو اس کے باوجود بھی 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ہے. 7th پے کمیشن ابھی تک لاگو نہیں ہوا. SRO 43 نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جو کہ یہاں ہمارے ملازم مارے گئے, ان کے بچوں کو یہاں لگنا تھا. اس کے بعد میں ہمارے ڈرائیوروں کے مسائل ہیں, DPC کے مسئلے ہیں. تو گورنمنٹ نے اس کارپوریشن کو خراب کرنے میں تو رول ادا کیا, لیکن اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. ہم آج سڑکوں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ون ٹائم سولوشن دے دو. اگر آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کارپوریشن کو چلا سکو, گورنمنٹ ان عام لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دے سکے گورنمنٹ کے نام پہ, تو پھر آپ اس کو بند کر دو. ہمارا حساب کرو, جتنے ہمارے پیسے بنتے ہیں ہم آپ سے کوئی زمین کوئی آسمان نہیں مانگیں گے. جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ادا کرو اور اس کارپوریشن کو بند کر دو. اگر رکھنا ہے تو ہمارے اخراجات, ہماری جو تنخواہیں ہیں, ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرو. 2009 میں جو ہم نے 100 دنوں کی ہڑتال کی دلی تک گئے ہم, آپ نے صحیح فرمایا, شکیل احمد کچھ صاحب ہمارے چیئرمین ہوا کرتے تھے. ان دنوں میں ان کا وہ جنرل سیکریٹری تھا. پھر 2010 میں اس کے عوض ہمیں اس وقت جو گورنمنٹ تھی عمر عبداللہ صاحب کی, انہوں نے 30 کروڑ روپے ہمیں بجٹ سپورٹ دیا کہ اس میں کرٹلمنٹ نہیں ہوگی, 30 کروڑ. پھر اس وقت جو ایگریمنٹ ہوا گورنمنٹ کے ساتھ, اس وقت چیف سیکرٹری صاحب تھے, SS کپور صاحب تھے, اس وقت ڈاکٹر اصغر سامون صاحب تھے ہمارے کمشنر سیکرٹری, اس وقت سداشو پانڈے صاحب تھے فائنینشیل کمشنر, مینیجنگ ڈائریکٹر ہمارے انوپ کھنہ تھے. ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا, اس ایگریمنٹ میں کہا گیا کہ ہم 30 کروڑ دیں گے, لیکن ہر سال ہم کارپوریشن کا نقصان دیکھیں گے, اس حساب سے اس رقم کو ہم بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے. اور جو ہماچل پیٹرن ہے, ہماچل پردیش جو HBSRTC کو وہاں ملتا ہے وہی RTC کو ملے گا. ان شرطوں پہ ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا, لیکن وہ شرط پورے نہیں ہوئے. 2010 سے لے کر 2019 تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی تنخواہ کی. ہاں تھوڑے بہت مسئلے ہمارے تھے, لیکن اس حد تک نہیں تھے کہ ہم سڑکوں کا رخ کریں. لیکن 2019 کے بعد ٹوٹلی انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں 10 MDs کو ٹرانسفر کیا. تو کوئی MD آ کے بیٹھتا ہے, ایک پالیسی بناتا ہے لانگ ٹرم, ایک شارٹ ٹرم بناتا ہے. جب آپ اس کو 4 مہینے 6 مہینے کے بعد ہٹا دو گے تو وہ کیسے پالیسی بنا سکتا ہے. 2017 میں ہمارے ایک MD صاحب تھے GS صوفی, ان کی قیادت میں SRTC نے ریکارڈ ریونیو کمایا 105 کروڑ, اور 17 کروڑ ہمارے FDR تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری مالی حالت کتنی اچھی تھی. پہلی تاریخ کو تنخواہ اٹھا کے کیا ٹرانسفر. پھر دوسرے MD آ گئے, انہوں نے آہستہ آہستہ اس ڈپارٹمنٹ کو اپنی پالیسیز کی وجہ سے, میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی ذاتی یہ تھا, شاید نا تجربہ کاری تھی ان کی, یا ان کو نہیں پتا تھا کہ RTC کو کس طریقے سے ہمیں چلانا ہے. تو وہ چیزیں ایک انہوں نے کردار ادا کیا ہے SRTC کے ڈکلائن میں. اب ہم اس وقت دیکھیں, ہم نے 22 تاریخ کو سیکٹر یہ گورنر ہاؤس جانے کا پروگرام بنایا ہے, ہم نے ہڑتال دی ہے 22 تاریخ کو. ہمیں کوئی گھیراؤ شیراؤ نہیں کرنا ہے. گورنر صاحب ہماری ریاست کے سب سے بڑے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں, ہم ان کے بچے ہیں, ہم بھوکے ہیں, ہمارے بچوں کو پرابلم ہے, ہمارے گھروں میں فیملیز میں پرابلم ہے. ہم وہاں جائیں گے ان کا انٹرونشن کے لیے, ہمیں گھیراؤ کے لیے نہیں جانا ہے, ہمیں انٹرونشن کے لیے جانا ہے کہ وہ ون ٹائم سولوشن دے دے SRTC مسائل کو. اگر اس کو رکھنا ہے تو جس کا بنیادی مقصد ہے سروس دینا, تو اس کے لیے رکھے. اگر اس کو بند کرنا ہے تو ہمیں پیسے دے دو تو بند کریں.